SI عالم صاحب, یہ بہت بہادر آفیسر تھے. یہ پوری ویلی مشہور ہے جرائم کے لیے, ماضی میں بھی. علاقے میں ابھی آپریشن ہونا چاہیے, شرپسند کوئی بھی ہے تو نہیں بچ پائے گا. یہ کمانڈر کون ہوتے ہیں, قانون سے بالاتر کیوں ہیں کہ ان کی جب مرضی آئے جس کو بلا آ کے یہ قتل کر کے جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں ہوں محمد ایوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کیڈو پاکستان. ناظرین, گجر کے علاقے بتیریت میں گزشتہ 2 روز میں 2 افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں. ایک اسکول کے معلم جو اپنی ڈیوٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے گھر لوٹ رہے تھے, اس کو شہیدار کے مقام پر 2 مسلح افراد نے فائر کر کے قتل کر دیا. اس کے بعد پولیس سرچ آپریشن کر رہی تھی ملزمان کی تلاش میں. گزشتہ رات گپس کے SHO وہاں پہ گھر میں تلاشی کے دوران, چھاپے کے دوران دہشت گردوں کی فائرنگ سے جان بحق ہو گئے ہیں. اس ایشو پر بات کرنے کے لیے آج ہم نذیر احمد ایڈوکیٹ, اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی کے پاس موجود ہے. ان سے اس لیے بھی زیادہ سوال بنتا ہے اس حوالے سے کیونکہ یہ ان کا حلقہ ہے گجر 2. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. 2 دنوں میں 2 بہت ہی دلخراش واقعات پیش آئے. پہلے دن ایک اسکول کے ٹیچر کو وہاں پہ قتل کیا گیا. دوسرے دن ان ملزمان کی تلاشی میں جب پولیس چھاپے مار رہی تھی اس دوران ایک گھر سے فائر ہوئی اور وہاں پہ گپس کا جو SHO ہے وہ شہید ہو گئے اور وہاں سے وہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہوئے. سر, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس علاقے میں ماضی میں بھی بہت سارے اس طرح کے واقعات پیش آئے, لیکن بہت سارے کیسز میں ہم نے دیکھا کہ ملزمان تک پہنچنے میں پولیس ناکام رہی. اب کیا سمجھتے ہیں سر, کیا حل ہے ان علاقوں میں, کس طرح سے ان جرائم پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ جی شکریہ. ایک ہفتے میں ایک ہی ویلی میں 2 افراد کا قتل ہونا بہت ہی ایک تشویشناک بات ہے. پہلے ایک اسکول ٹیچر قتل ہوا, اسی سلسلے میں ہی SP SHO گپس سمیت سرچ آپریشن میں تھے. اس علاقے کو سمجھنا ضروری ہے. یہ ایک ویلی ہے گیزر میں, بتیریت. اس میں بھی 2-3 چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں. بتھی, پھر آگے ہمرن ہے, اس سے پہلے رحیم آباد ہے. تو یہ علاقہ لگتا ہے پیچھے دیابر کے ساتھ. یہ پوری ویلی مشہور ہے جرائم کے لیے, ماضی میں بھی. بہت مشکل ہوتی ہے پولیس وہاں جا کے ملزمان کو پکڑے. دیامر سے بھی ایسے ہوا ہے کہ ملزمان واردات کر کے ادھر آ کے چھپتے ہیں, ادھر سے ملزمان واردات کرتے ہیں, پھر جا کے پیچھے چھپتے ہیں. کل جو دلخراش واقعہ پیش آیا ہے SHO SI عالم صاحب, یہ بہت بہادر آفیسر تھے. میں اپنی طرف سے بھی پورے گجر کے عوام کی طرف سے ان کے خاندان سے تعزیت کرتا ہوں. اس نے دوران ڈیوٹی بہادری سے مقابلہ کیا دہشت گردوں کا اور جام شہادت نوش کیا. یقیناً ان کی خدمات یاد رکھی جائیں گی, گورنمنٹ بھی یاد رکھے گی اور GB کے عوام بھی یاد رکھیں گے. یہ عالم صاحب شہید ہوئے رحیم آباد. سرچ آپریشن کے بعد بتھی سے SP سمیت پولیس واپس آ رہی تھی. وہاں پہ ویسی انفارمیشن کے لیے گھر میں گئے ہیں. تو جس نے یہ حملہ کیا ہے, شہید کیا ہے, انصاف کا تعلق دیامر سے, تانگیر سے. شادی کی تھی اس نے وہاں پہ, سسر کے گھر میں تھے. تو جو ہی اس میں گھر میں داخل ہو گئے ہیں, بغیر کسی انٹیمیڈیشن کی تھے سیدھے فائرنگ کھول دی ہے. اسی دوران ایک خاتون کو اس نے شیلڈ بنایا, وہ بھی زخمی ہے. اس کی تلاش جاری ہے. اس کا اسکیپ ہونا بھی ایک سوالیہ نشان ہے. جو ہی چیف منسٹر صاحب گلگت پہنچے ہیں پرسوں, میں اور ہوم منسٹر صاحب دونوں گئے تھے. تفصیلی بات چیت ہو گئی ہے چیف منسٹر صاحب سے, اور چیف منسٹر صاحب پوری طرح کمیٹڈ ہیں کہ وہ اس وقت دوسرا واقعہ نہیں ہوا تھا جب میں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ملا تھا. تب بھی اس نے کہا تھا, وہ جانتے ہیں اس پورے علاقے کو, اس نے کہا تھا کہ یہ شرپسند کوئی بھی ہے تو نہیں بچ پائے گا. تو 48 گھنٹے اس نے دیے تھے پولیس کو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, کہ قاتلوں کو گرفتار کرے. تو اسی وجہ سے ہی IG صاحب سے بھی کل رات کو تفصیلی میری بات چیت ہو گئی ہے.
اس نے بھی ایشورنس دی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس علاقے میں ابھی آپریشن ہونا چاہیے. میں خود وکیل رہا ہوں. درجنوں ایسے کیسز ہیں, قتل کے کیسز ہیں, ڈکیتی کے کیسز ہیں. ہم ملزمان کو وہ نہیں لا پا رہے, عدالتوں میں نہیں پا رہے, عدالتیں ناکام ہیں. واردات کرتے ہیں, دیامر میں جا کے چھپتے ہیں. دیامر میں کافی سارے واردات میں ملوث ملزمان آگے اس فیلی میں چھپتے ہیں. تو جی بی میں اور خاص طور پر گدر جیسے پرامن ضلع کے اندر اس طرح کا لا لیسنس نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو کسی صورت کم از کم میں نے نہیں ٹالریٹ کر رہا اس کو. سر مقامی لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ وہاں پہ لوگ کھلے عام اسلحہ لے کے گھوم رہے, اسلحے کی نمائش پہ کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. کیا یہ علاقہ غیر ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, وہاں پہ اسلحے کی پابندی نہیں ہے؟ میں نے شروع میں آپ سے گزارش کی تھی, یہ ویلی بہت مشہور ہے, ماضی میں بھی ہوتا رہا ایسا. وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں اکثر گھروں میں دشمنیاں ہیں آپس میں. دن کو آپ اس ویلی میں جائیں گے تو آپ کو انسان نظر نہیں آتا ہے. اس طرح کا ایک علاقہ ہے. اور دیامر چونکہ ساتھ لگا ہوا پیچھے, ادھر سے بھی ملزمان ادھر آتے ہیں, ادھر سے واردات کر کے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو ابھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ان ویلیز کے اندر چھپے جو لوگ ہیں, خصوصاً کل جس بندے نے ایس ایچ او صاحب کو شہید کیا ہے, اس کو تو ادھر کمانڈر کے نام سے جانتے ہیں لوگ. یہ کمانڈر کون ہوتے ہیں؟ اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ کمانڈر کون ہیں, ان کو یہ ٹائٹل کون دیتا ہے, یہ اتنے مطلب قانون سے بالا تر کیوں ہیں کہ ایک جس بھی علاقے میں چاہیں جا کے یہ واردات کریں, لوگوں کو قتل کریں. یہ پہلی دفعہ گیزر میں نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے میں نے خود کیسز کیے ہیں, قتل کے کیسز. اسی ویلی سے آ کے نام دیتے کہ فلاں کمانڈر ہے, ادھر آ کے قتل کر کے پیچھے چلا گیا. تو ان کی کوئی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی کیٹیگرائزیشن کرے, یہ بتا دے کہ یہ کمانڈر, یہ ٹائٹل رکھنے والے یہ لوگ کون ہیں. ادھر تو ایک آدھ کیسز ہوتے ہوں گے, دیامر میں تو بہت زیادہ ہیں. تو پوچھتا ہوگا کہ یہ لوگ کون ہیں, یہ قانون سے اوپر کیوں ہیں, ان کی ایسا کیوں ہے کہ ان کی جب مرضی آئے جس کو بھی آ کے یہ قتل کر کے جائے, ڈکیتیاں کرے. یہ گیزر میں ہی اس کے ساتھ ایک چھشی ایک ویلی ہے, نالا ہے. کچھ سال پہلے ادھر آگے پولیس کو باندھ کے وہاں سے ہتھیار اٹھا کے لے کے گئے. وہ ملزمان ابھی کہیں نہیں ہیں. سر سوشل میڈیا میں کچھ خبریں گردش کر رہی ہے کہ آرم فورسز کی وہاں پہ آپریشن کے لیے منظوری مل گئی ہے, روانہ کر دی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, وہاں آپریشن کون سی فورس کرے گی؟ پاکستان آرمی کرے گی, پولیس کرے گی, رینجرز کرے گی, یا اس سلسلے میں آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے؟ آپ کس طرح کا آپریشن چاہتے ہیں؟ نہیں, فورسز کی ڈپلائمنٹ اتنی بھی کوئی نوبت نہیں ہے کہ وہاں پہ فوج بھیجا جائے, ایسا نہیں ہے. کل بھی وہ سرچ آپریشن بتھی میں ہوا ہے, کافی لوگوں سے ہتھیار برآمد ہو گئے ہیں. پوری ویلی میں سرچ آپریشن ہو رہا ہے. ایس پی خود کمانڈ کر رہا ہے, ڈی آئی جی ادھر ہے, ڈی آئی جی بھی گئے ہیں ادھر. رات کو میری آئی جی صاحب سے بات ہوئی, 100 نفری رات کو پھر روانہ ہو گئی ہے. تو ساری اتنی 100-150 پولیس والے کافی ہیں ادھر. اگر ان سے بھی کوئی زیادہ کوئی طاقتور ادھر جب بیٹھے ہوں گے تو پولیس بتائے گی ہمیں, پھر ہم اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز. سر مقامی لوگوں کا پولیس کے اوپر اعتماد نہیں ہے, وہاں پہلے سے چوکی بنی ہوئی ہے. مقامی لوگوں کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ نالہ جات کے اوپر گلگت بلتستان اسکاؤٹس کو تعینات کر دیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی کی حیثیت سے اور اس حلقے کے ممبر کی حیثیت سے کیا نالہ جات کے اوپر گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی تعیناتی ممکن ہے؟ دیکھیں, گیزر میں 2 طرح کے علاقے ہیں. کچھ علاقوں کی باؤنڈریز لگتی ہے افغانستان کے ساتھ بھی لگتی ہے, واخان کوریڈور کے ساتھ. ادھر تو کسی صورت میں ہمیں فوج کو بٹھانا ہوگا. وہاں پہ بھی ہے فوج نیچے گاؤں میں بیٹھی ہوئی. میں نے بھی, ناجی صاحب نے بھی کئی دفعہ فورس کمانڈر صاحب کو کئی دفعہ ادھر اسمبلی میں اس پہ بحث ہو گئی ہے. اس کے بعد پیچھے کے پی کے حدود پڑتے ہیں, شندور میں پڑتے ہیں, اندرب میں پڑتے ہیں, ایون چھشی کے بھی کچھ علاقوں میں کے پی کے حدود پڑتے ہیں. تو انٹر پروونشل ہماری جو باؤنڈریز ہے ادھر تو ہم شروع دل سے ڈیمانڈ کریں کہ وہاں پہ جی بی اسکاؤٹ تعینات کیا جائے. پھر ہمارا دیامر چونکہ ہمارا اپنا ضلع ہے تو اس حد تک شاید پولیس کی چوکیاں ہوں, ان کی ڈپلائمنٹ ٹھیک طرح سے ہو اور ٹھیک طرح سے کام کریں
تو اتنا بڑا کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا. ادھر بھی ابھی پوری طرح آپریشن ہے. اس قتل کی واردات کے بعد ڈی آئی جی صاحب خود پہنچے ہیں, ایس پی صاحب 2 دنوں سے وہ ادھر ہی ہیں اس ویلی کے اندر. تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. میں نے تو یہی سب سے گزارش کی ہے, چیف منسٹر صاحب سے بھی, آئی جی صاحب سے بھی, کہ اس علاقے کو ڈی ویپنائز کیا جائے. اتنی آزادی نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنے لوگوں کو نہیں جواب دے پا رہے ہیں. ادھر آپ سوشل میڈیا میں 2 لفظ لکھتے ہیں تو ان کو تو ہم نہیں بخشتے. چھوٹی موٹی چوری کہیں پہ ہوتی ہے تو کوئی تو نہیں بخشتا ہے. تو اب لوگ آ کے انسانوں کو قتل کر کے آرام سے گھروں میں بیٹھے ہیں تو ایک سوالیہ نشان گورنمنٹ کی, ریاست کی ریڑھ پہ اٹھتا ہے, جو لوگ ہم سے سوالات پوچھتے ہیں. تو اس کو سنجیدگی سے ہم دیکھ رہے ہیں اور سارے ادارے سیریس ہیں اس دفعہ. تو انشاءاللہ آپ اچھی خبریں سنیں گے. جو میں نے شروع میں بتایا کہ لا لیسنس کم از کم گیزر میں کسی علاقے میں نہیں ہونا چاہیے, اور اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. سر وہاں سب سے بڑا دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے, کمیونیکیشن کا کوئی نظام نہیں ہے. لوگوں کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ وہاں پہ جو موبائل سروس ہے اور انٹرنیٹ کی جو سروس ہے وہاں تک پھیلایا جائے تاکہ اس طرح کے واقعات کو بر وقت رپورٹ کیا جا سکے. کل کے واقعے میں بھی پولیس کو رپورٹ کرنے میں اس لیے دیر لگی کہ وہاں پہ موبائل کے سگنلز نہیں تھے. اس حوالے سے سر آپ اس حلقے کے ممبر بھی ہے, آپ کب تک وہاں پہ؟ کچھ علاقوں میں تو وہاں پہ سگنلز ہیں, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. صرف اس ویلی میں نہیں ہے, اور بھی بہت ساری جگہوں میں ہمیں سیلولر نیٹ ورک کی ضرورت ہے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, تھوڑا وقت لگے گا. لیکن خالصتاً یہ ایک وجہ نہیں ہے کہ ملزمان بھاگ گئے ہیں. پولیس چوکی ہے اندر, اور علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پہ پولیس والے بھی فریلی جا کے وہاں پہ لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں. بنیادی سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ وہ لوگ قانون سے بالاتر کیوں ہیں؟ ان پہ قانون کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا ہے جیسے دوسرے عوام پہ ہوتا ہے؟ تو یہ بنیادی سوال ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. سر جو اسکول کے ٹیچر شہید ہو گئے ہیں, کیا حکومت گلگت بلتستان ان کو کوئی معاوضہ ادا کرے گی؟ کیا ان کے ورثاء کو کوئی سرکاری نوکری دی جائے گی؟ وہ کوئی پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر تھا. اس کو پھر قانون میں دیکھنا ہوگا. باقی ابھی فی الحال تو پوری گورنمنٹ لگی ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے, ملزمان تک تو پہنچا ہے. پھر یہ دوسرے تیسرے دن یہ پھر ایس ایچ او صاحب شہید ہو گئے. اب فی الحال کام کرنے دیں, ملزمان تک پہنچنے دیں. ان کے ورثاء کی پہلی ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ قاتلوں کو پکڑا جائے. باقی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جتنا کمپنسیٹ ہم کر سکتے ہیں وہ بات پہ بات کریں گے. اور باقی آپ ٹیچرس کی بات کر رہے ہیں تو سوائے اس ویلی کے یہ بھی ٹیچر کی حد تک پہلا واقعہ ہے. اب پولیس کو انویسٹیگیشن کرتے دے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا. جب یہ ملزمان گرفتار ہوں گے تب پتہ چلے گا کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا. دیکھیں ہم لوگ آنکھیں بند کر کے نا ایسے نہیں ہے کہ کسی منظم پیچھے کوئی کارروائی کے تحت دہشت گرد آئے ہوں, آگے کسی ویلی پہ اٹیک کیا ہو, کسی سکول پہ اٹیک کیا ہو. تو یہ ایک انسیڈنٹ ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو تفتیش کرنے دیں پولیس کو, اس کی پیچھے وجوہات کیا ہیں, کیوں یہ واقعہ پیش آیا. تو اس کے لیے پوری کوشش ابھی یہی ہے کہ ملزمان گرفتار. جی ناظرین, اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی نذیر احمد ایڈوکیٹ کی گفتگو آپ نے سنی. حکومت اور پولیس فورس اس وقت بتھیریت میں جو ناخوشگوار واقعات, افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں, ان کے ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے اور وہاں کی کمیونٹی کو تحفظ دینے کے لیے پوری طرح متحرک ہے, اور پولیس اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے. اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ روز اسی کیس کے سلسلے میں گپس کے ایس ایچ او نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.